جیسا کہ ابھی کچھ دن پہلے ابھی فیس بک پر اور یوٹیوب پر ایک کلپ بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کو 7 دن کی بچی تھی، اس کے باپ نے اس وجہ سے اسے قتل کر دیا کہ یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ تو دل میں خوف خدا ختم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر رحمت عطا کی ہے اور اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی پرورش پر کیا جملے ارشاد فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو 2 بیٹیاں عطا کرے، 3 بیٹیاں عطا کرے، 4، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان کی شادیاں کرائے، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی حضور کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ یعنی اگر پتہ یہ چلتا ہے حضور کا اگر کوئی قرب چاہتا ہے تو اگر اللہ اس کو بیٹیاں دے تو وہ بیٹیوں پر خوش ہو، اس کی تربیت کرے، رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کو محبوب کے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا۔ لیکن بندہ پریشان ہے کہ کیوں بیٹی کیوں ہو گئی۔ ہمارے ہاں تو تانے دیے جاتے ہیں کہ یہ جو بچی پیدا ہوئی یہ بیٹی کا قصور ہے، لیکن رب تعالیٰ نے 25ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ہے اس مالک کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، یہ اس مالک کی مرضی ہے، بندے کا اس میں اختیار نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور سے یہ واقعہ عرض کرتی ہیں کہ سرکار ابھی ایک معاملہ ہوا، وہ معاملہ یہ ہوا کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، 3 کھجوریں تھیں، تو ایک مسکین عورت بیٹھی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں۔ میں نے وہ 3 کھجوریں اس عورت کو دے دی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، 3 کھجوریں تھیں، میں نے 2 بیٹیاں تھیں اور ایک عورت تھی تو میں نے وہ دے دی۔ تو اس عورت نے کیا کیا، اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک کھجور دے دی۔ ایک کھجور دینے کے بعد بچیوں نے جب وہ کھجوریں کھا لی تو اب جب تیسری کھجور کی باری آئی تو اس عورت نے جس کی 2 بیٹیاں تھیں اپنی بیٹیوں کو تقسیم کر دی 2 کھجوریں۔ اب وہ خود جب کھانے لگتی ہیں، وہ عورت جب کھانے لگی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سرکار ہوا یہ کہ وہ کھجور بھی بچیوں نے مانگ لی، وہ کھجور بھی بچیوں نے مانگ لی۔ اب وہ ماں اپنے منہ کے پاس اس کھجور کو لے کر جا چکی تھی، لیکن جب دیکھا بچیاں کھجور مانگ رہی ہے تو اس نے وہ بھی نہ کھائی، وہ بھی آدھا کر کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو دے دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ اس قدر مجھے تعجب ہوا کہ اس نے 3 کھجوریں خود اپنی بیٹیوں کو عطا کر دی، ایک بھی نہ کھائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے یہ عمل کیا ہے رب تعالیٰ نے اس فعل پر اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ اس سے پیار کرتا ہے رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ بات یہ دل میں خوف خدا ہونا ضروری ہے، دل میں احساس ہونا ضروری ہے۔ اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہیں۔ اب توجہ کریں، داہیہ قلبی حضور کے صحابی یہ ایک واقعہ سناتے، طویل واقعہ ہے، مختصر بات کر کے پھر میں نے جو اصل موضوع بیان کرنا تھا مختصر بات کروں گا۔ داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی ایک بیٹی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، میں نے کس طرح اپنی بچی کو، زمانہ جاہلیت تھا اور اس میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ حضور کو واقعہ سنا رہے ہیں داہیہ قلبی حضور کے صحابی، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مجھے دوسرے ملک جانا تھا، دوسری جگہ جانا تھا سفر پر، تو میری جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی اور میں چلا گیا اور میں یہ پیغام دیتا ہوا بیوی کو گیا اگر بیٹی پیدا ہو تو تم نے اس کو زندہ دفن کر دینا ہے، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنی ہے۔
کہتے میں یہ کہہ کر چلا گیا، جب واپس آیا تو میں نے دستک دی تو اندر سے بچی کی آواز آئی، چھوٹی سی بچی کی آواز آئی، کہا کون ہو؟ تو میں نے پوچھا کون ہو، الٹا تم کون ہو؟ اس چھوٹی سی بچی نے جواب دیا، میں اس مالک کے گھر کی بیٹی ہوں، جو یہاں کا مالک ہے اس کی بیٹی ہوں۔ تو حضرت داعیہ کلبی کہتا ہے حضور میں نے کہا میں مالک خود آ چکا ہوں، دروازہ کھول دو۔ جیسی گیٹ کھولا تو بچی نے میرے قدموں کو پکڑ لیا، میرے قریب ہو گئی اور کہنے لگی بابا آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ آ گئے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تو حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کو زور سے دھکا دیا، اور میں قبیلے کا بڑا تھا، اور میں نے کہا اگر میں دوسروں کو کہتا رہا اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دو، لیکن آج میرے ہاں بچی ہو چکی ہے، 4-5 سال کی ہو چکی ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں نے زور سے دھکا دیا اور میں نے بیوی کو کہا اس کو تیار کرو۔ اب بیوی تیار کر رہی ہے، اور تیار کر کے جب کہتے ہیں میں لے کر جا رہا تھا، بچی بار بار پوچھ رہی ہے ابا جان کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نانی کے گھر جا رہے ہیں یا کھلونے دلاؤ گے؟ کہا میں اس کی باتوں کا سرکار جواب نہیں دیتا تھا، سرکار بھی سن رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، داعیہ کلبی بھی بتاتے ہوئے رو رہے ہیں کہ سرکار میں اس طرح لے کر جا رہا تھا بچی کو، وہ چھوٹی سی بچی تھی، اور جب میں لے کر وہاں جہاں دفنانا تھا وہاں میں دھوپ میں بیٹھ گیا اور قبر کھود رہا تھا، بچی میری چھوٹی کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی بابا جان کیا کرتے ہو آپ، یہ کون سا عمل کر رہے ہو؟ پھر میں خاموش رہا۔ اب وہ چھوٹی بچی جو 4-5 سال کی تھی، چھوٹا سا دوپٹہ اس کے پاس تھا، وہ آتی میرا پسینہ صاف کرتی، میں اس سے زندہ دفن کرنے گیا تھا، وہ میرا پسینہ صاف کر رہی ہے، میری مٹی صاف کر رہی ہے، ابا جان آپ دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا مجھے بالکل بھی رحم نہ آیا اور میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں ڈال دیا، اور میں اسے ڈالتا گیا، میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ سرکار علیہ السلام نے آپ پر اس طرح ہاتھ مارے اور اسی میں جبریل آ گئے۔ جبریل نے عرض کی حضور اگر یہ اسلام لا چکے ہیں، اسلام لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ کرم فرمائے گا، ان کے سارے گناہوں کو پچھلوں کو معاف فرما دے گا۔ تو بیٹی کے بارے میں اس وقت میرے نبی نے فرمایا جو 3, 4, 5 بچیوں کی پرورش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا، وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا۔ تو سرکار علیہ السلام نے بیٹیوں کی یہ فضیلت بتائی ہے، بیٹیوں کا یہ مقام بتایا ہے۔ آج جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے وہ قصور لڑکی کا سمجھتا ہے، یہ قصور لڑکی کا نہیں، قرآن تو پڑھے، قرآن سے توجہ کریں۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یہ کام بالکل بھی نہیں کرے گا۔